بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبين والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم. محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا، ایمان جیسی دولت ہمیں عطا فرمائی۔ ایک عظیم سرمایہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایمان کا عطا فرمایا ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا مقصد اور ہدف اس دنیا سے جانے کے بعد آخرت میں سرخروئی اور سکون حاصل کرنا ہے۔ سکون اور سرخروئی اور اطمینان والی زندگی ہمیں آخرت میں میسر ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہمیں آخرت میں عافیت والی زندگی نصیب ہوگی۔ وہ کب ہوگی؟ اس وقت ہوگی جب ہم اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، اللہ کے احکام کے مطابق ہم اپنے اعمال کریں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں سکھلایا ہے، ہم اس طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے تو آخرت میں ہمارے لیے کامیابی اور سرخروئی ہوگی۔ آخرت کی کامیابی کیسے ہوگی؟ اللہ رب العزت نے ایک آیت میں فرمایا: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف سے مغفرت کی طرف دوڑو۔ مغفرت حاصل کرنے کے لیے دوڑ پڑو، یعنی اس چیز کی طرف دوڑ پڑو جس سے مغفرت حاصل ہوگی۔ اس آیت کا مطلب یہی ہے کہ مغفرت کی طرف نہیں دوڑنا ہے، بلکہ مغفرت جس چیز سے حاصل ہوگی اس چیز کی طرف ہمیں دوڑنا ہے۔ مغفرت سے مراد یہاں پر ہمیں اعمال صالحہ ہیں، یعنی ہمیں یہاں پر اعمال صالحہ کرنا ہے۔ اعمال صالحہ ہم کریں گے تب ہمیں مغفرت کا پروانہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ملے گا۔ ہم اس اعمال کو کریں گے جس کا اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے، جس کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چلنے کا طریقہ سکھلایا ہے۔ ہم اس زندگی کو گزاریں گے اور ہم اس نہج پر اپنے شب و روز کو گزاریں گے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے مغفرت کا پروانہ ملے گا۔ مغفرت کا پروانہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ اس چیز کی تلاش ہمیں کرنی ہوگی جس سے اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے، اور اس چیز سے، ان تمام باتوں سے، ان تمام اعمال سے ہمیں بچنا ہوگا جس سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتے ہیں۔ تو اب ہمیں اس بات کی جستجو اور تلاش ہونی چاہیے اور فکر ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کس چیز سے خوش ہوتا ہے اور کس چیز کی وجہ سے ہمیں مغفرت حاصل ہوگی، اور کون سے اعمال ہیں، کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے ہم اللہ کی طرف سے مغفرت سے محروم ہو سکتے ہیں۔
ان اعمال اور ان اسباب سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں مغفرت کا پروانہ ملے گا۔ اللہ رب العزت نے اسی آیت میں بتلایا ہے، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ مغفرت کا نتیجہ کیا ہوگا اس کو بیان فرمایا جا رہا ہے، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ دو چیز کہی گئی، ایک تو انسانوں کو اعمال صالحہ کی طرف دوڑنا ہے، دوسرے جنت کی طرف دوڑنا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، بھلائی میں سبقت کرو، نیکی کے کام کرنے میں سبقت کرو اور اعمال صالحہ کرنے میں سبقت کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ آپ جانتے ہیں ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے ان کے اموال طلب کیے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام بڑھ چڑھ کر جو اپنے اموال پیش کر رہے تھے، اپنے خزانے پیش کر رہے تھے۔ کسی کے پاس جو سامان تھا، کھجور تھی وہ پیش کرتا، کسی کے پاس کچھ اور ہوتا وہ پیش کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا سامان لے آ کر پیش کر دیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ گمان ہو گیا کہ آج انشاءاللہ میں سب سے بڑھ جاؤں گا، چونکہ میں نے اپنے گھر کا نصف جو ہے سامان، نصف اپنے گھر کی جو ہے مال و دولت میں نے پیش کر دی ہے، اس لیے آج میں سب سے بڑھ کر ہوں گا۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں بڑھنے کی تمنا تھی، خواہش تھی، اس لیے انہوں نے نصف کو جو ہے اللہ کے راستے میں پیش کر دیا، حضور کے سامنے حاضر کر دیا۔ اور ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا پورا ساز و سامان لا کر پیش کر دیے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سامان لے کر آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اش کرنے لگے۔ آپ کو گمان تھا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو یہ گمان تھا کہ آج میں سب سے آگے بڑھ جاؤں گا، صدقات اور خیرات میں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں میں آج سب سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ لیکن ان کا گمان اس وقت غلط ہو گیا جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سامان لے کر آئے، چونکہ وہ گھر کا سارا ساز و سامان جھاڑ بٹور کر لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو کیا جواب دیا؟ حیرت، قربان جائیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ یعنی میرے لیے ساز و سامان کی کیا حیثیت ہے جب ہمارے لیے، ہمارے ساتھ ہمارے پیغمبر ہوں، ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہو، اس کے ساتھ ہمیں کسی چیز کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ تو سارا ساز و سامان پیش کر دیا۔ کیوں؟ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، یہ لوگ نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت کرنا چاہتے تھے، آگے بڑھنا چاہتے تھے، یہ چاہتے تھے کہ میں سب سے آگے خیرات کرنے میں اور بھلائی کرنے میں اور صدقہ خیرات کرنے میں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں سب سے آگے بڑھ جاؤں۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، کہ نیکیوں میں آگے بڑھو، نیکیوں میں آگے بڑھنے کا حکم تھا۔ تو ہمیں اعمال صالحہ کرنا ہے اور بڑھ چڑھ کر کرنا ہے۔ اگر ہم صرف فرض نمازیں پڑھتے ہیں تو ہمیں فرض کے ساتھ سنن بھی ادا کرنی ہوگی، سنن بھی ادا کرتے ہیں تو ہمیں اور بڑھ کر نوافل ادا کرنی ہوگی، ہمیں اور اعمال خیر کرنا ہوگا۔ ہم 2 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو ہمیں 4 اور 6 اور اس سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر ہمیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہوگا، تب ہمیں جنت نصیب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت میں کیا فرمایا ہے؟ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف سے جنت کی طرف دوڑو، وَجَنَّةٍ، اور جنت کی طرف دوڑو۔
تو جنت اسی وقت حاصل ہوگی جب کہ مغفرت ہمیں حاصل ہو جائے، اور مغفرت اسی وقت حاصل ہوگی جب ہم اللہ کے اور رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے، ہمارے اندر فرما برداری اور اطاعت ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، تب ہمیں مغفرت ہوگی، تب ہمیں مغفرت حاصل ہوگی، اور اس وقت ہمیں جنت نصیب ہوگی۔ اور جنت کی تعریف اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اس جنت کی چوڑائی، لمبائی نہیں بتلا رہے کہ لمبائی کتنی ہے، اس جنت کی چوڑائی، یہ جو زمین و آسمان کی دوری ہے اتنے برابر ہے۔ ایک مثال سے سمجھایا جا رہا ہے، اللہ رب العزت نے اس جنت، اس دنیا سے بہت بڑی جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اس دنیا سے اگر بتایا جاتا ہے، اگر اس دنیا سے کوئی شخص رائی کے دانے کے برابر بھی اعمال صالحہ لے کر جائے گا تو اسے اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت عطا کی جائے گی آخرت میں۔ تو یہ مثال سمجھایا جا رہا تھا کہ ہماری عقل میں سمجھ میں آئے، ہم بہت زیادہ، اس سے زیادہ، چونکہ ہم نے صرف دنیا کو دیکھا ہے، دنیا کے اندر کی چیزوں کو دیکھا ہے، ہم نے آخرت کی چیزوں کو، دنیا سے ماورا، آسمان سے ماورا چیزوں کو، فوق الورا چیزوں کو، اسی طریقے سے تحت الارض کیا ہے، ان تمام چیزوں کو ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ تو ہم نے جو چیز دیکھا ہے اور جس چیز کا ہمارے ذہن میں تصور آ سکتا ہے، اتنی جنت کی چوڑائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے۔ یہ چوڑائی جنت کی اتنی نہیں، اس سے بھی بڑھ کر ہو سکتی ہے، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے۔ اور دوسری چیز کہ جب جنت کی چوڑائی اس قدر ہے تو اس کی لمبائی، اس کا طول کیا ہوگا، جب عرض اتنا ہے تو اس کا طول کیا ہوگا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ عرض کا ایک معنی تو چوڑائی کے آتے ہیں، عرض کا ایک معنی ہوتا ہے سامان کے۔ تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا جنت کی قیمت، اہمیت، اس کی جو ہے قیمت کیا ہے، جنت کی جو قیمت ہے وہ پورا زمین و آسمان اور اس کے زمین کے جو خزانے ہیں، یہ زمین کے اوپر جو خزانے ہیں، زمین کے جو نیچے خزانے ہیں، وہ تمام کی تمام اس کا بدلہ بنے گا۔ یہ ایک فزیکل میں نے بتایا کہ سمجھانے کے لیے ہمیں سمجھ میں آ جائے، ورنہ اس کی جنت کے مقابلے میں اس دنیا کی کیا قیمت ہے، ایک بے حیثیت ہے یہ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دل میں جنت، لوگوں کے دلوں میں جنت کی اہمیت کو اور اس کی فضیلت کو اور اس کی برتری کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو دنیا کے ساز و سامان سے، جنت دنیا کی چوڑائی سے مثال دے رہے ہیں، تاکہ ہمیں جنت کا تصور کچھ نہ کچھ ذہن میں ہمارے آ جائے کہ جنت ہے کیا چیز۔ یہ جنت کن کے لیے ہے؟ اعدت للمتقین، جنت تیار کی گئی ہے، بنائی گئی ہے متقیوں کے لیے، جنت بنائی گئی ہے، تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے۔ تو اب متقی، سوال یہ کہ متقی لوگ کون ہوتے ہیں، اس کا جواب آگے آیت میں، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہ وہ لوگ متقی ہیں جو خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی کی حالت میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ اگر ہمارے اوپر کشادگی ہے تب بھی ہم خرچ کرتے ہیں، تنگ دستی ہے تب بھی ہم خرچ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جب ہمارے اوپر کشادگی ہو، ہم لاکھوں کروڑوں میں کھیل رہے ہوں اس وقت ہم خرچ کریں، نہیں، بلکہ ہمیں ہر حالت میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہوگا۔ اگر ہم مثلا ہم 10 لاکھ کے مالک ہیں تو ہم 10,000 روپیہ خرچ کرنے میں ہمارے اوپر کوئی گرانی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طریقے پر اگر ہم 1,000 کے مالک ہیں تو ہم اس نسبت سے ہم 2 روپیہ، 5 روپیہ، 1 روپیہ خرچ کرنا، یہ دونوں گویا کی برابر ہے، افضلیت میں دونوں برابر ہے۔ اگر اس وقت ہوگا جب کہ ہمارے قلب میں خلوص ہو، ہم اللہ کے لیے واقعی خرچ کرنا چاہتے ہوں، تو اگر ہم کوئی لاکھ کروڑوں میں کھیلنے والا 10,000 خرچ کر رہا ہے
تو اس کے لیے وہ کچھ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر 1000 روپیہ جس کے اوپر ہے، جو 1000 کا مالک ہے، وہ 1 روپیہ خرچ کرتے تو اس کو کوئی احساس نہیں ہوگا۔ تو یہ دونوں برابر ہو گئے، اس اعتبار سے دونوں برابر ہے۔ اس اعتبار سے دونوں کے خرچ کی جو خرچ کی فضیلت ہوگی، مرتبہ دونوں کا ہوگا، جو دونوں کے قدر ہوگا، دونوں برابر ہوں گے، یکساں ہوں گے۔ اللہ کے وزن میں، ترازو میں 10,000 والا جس کے پاس 10 لاکھ تھا، وہ 10,000 خرچ کر رہا ہے، 1,000 خرچ کر رہا ہے، اس کا وزن، اور جس کے پاس صرف پوری دولت 1,000 روپے کے برابر ہے اور وہ صرف 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، تو اللہ کے ترازو میں، اللہ کے میزان میں دونوں یکساں ہوں گے۔ اس وقت یکساں ہوں گے جب کہ دونوں کا خلوص ہو، دونوں خلوص کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں۔ تو ان کی یہ فضیلت ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے کو کہا گیا ہے کہ یہ متقی ہیں۔ اور لوگ، نمبر 1 یہ ہو گیا جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تنگ دستی کی حالت میں بھی اور فراوانی کی حالت میں بھی۔ دوسرے لوگ والکاظمین الغیظ، وہ لوگ متقی ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں۔ غصے کو پی جانا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ آج عام حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں آپس میں تنازع، تفرقہ پھیلا رہتا ہے، ایک دوسرے سے لوگ لڑ بھڑتے ہیں، آپس میں انتشار پھیلا ہوا ہے، ذرا ذرا سی بات پر لوگ آپس میں لڑ بیٹھتے ہیں۔ صبر کا مادہ لوگوں کے دلوں سے نکل چکا ہے اور لوگ گویا کہ صبر جانتے ہی نہیں ہے کہ صبر کس چیز کا نام ہے۔ عجیب بات ہے کہ آدمی اگر بالمقابل ہم سے کمزور ہے تو ہم پیچھے بھاگ جاتے ہیں، اگر بالمقابل اگر ہم سے کمزور ہے تو ہم چڑھ بیٹھتے ہیں۔ کوئی کمزور ہے، ناتواں ہے اور مال و دولت کے اعتبار سے بھی کمزور ہے، تو ہمارا ذہن اور ہمارے ذہن میں یہ تصور ہے کہ ہم اس کے اوپر چڑھ بیٹھیں۔ کیوں؟ اس کے لیے ہم کو دکھتا ہے کہ وہ تو کمزور ہے، ہم اسے فوراً پچھاڑ دیں گے، ہم اسے فوراً پٹک دیں گے، یا ہم اسے 2-4 ہاتھ لگا سکتے ہیں، تو ہم ایسے لوگوں کے اوپر فوراً چڑھ بیٹھتے ہیں اور غصے میں ایک دم آگے بڑھ جاتے ہیں، غصے میں ایک دم انتہا کو پہنچ جاتے ہیں۔ اور اگر اسی طریقے سے سامنے والا، بالمقابل والا اگر کوئی طاقتور ہو، ہٹا کٹا ہو، تو ہم فوراً بھاگنے لگتے ہیں۔ عجیب معاملہ ہے ہمارا، اس سے بھی تو لڑیے، اس سے بھی آپ اپنی شان دکھائیے، طاقت دکھائیے، کہاں بھاگ رہے ہیں؟ عجیب بات ہے لوگوں کے اندر، یہ ایک بیماریاں عجیب ہیں کہ کمزور لوگوں کو پاتے ہیں تو فوراً چڑھ بیٹھتے ہیں، اور اگر کوئی بالمقابل طاقت والا ہے، مالدار ہے، اس کے لوگ چند لوگ ہیں جو اس کے پیچھے مضبوط لوگ ہیں، تو ہم ایسے لوگوں سے بھاگ جاتے ہیں۔ اگر آپ کو غصہ دکھلانا دونوں طرف غصہ دکھلائیے نا، کمزوروں کے ساتھ صرف زیادتی کرتے ہیں، مالدار بڑوں لوگوں کے ساتھ، مضبوط لوگوں کے ساتھ، طاقتور لوگوں کے ساتھ، پہلوان لوگوں کے ساتھ جب مقابلہ ہوتا ہے تو فوراً بھاگ جاتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اگر آپ کو طاقت دکھلانی ہے، قوت دکھلانی ہے، تو دونوں کے ساتھ یکساں رہیے، ورنہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو صفت متقیوں کی بتلائی ہے، وہ یہ بتلائی ہے کہ یہ غصے کو پی جاتے ہیں، غصے کو ہضم کر جاتے ہیں۔ غصے کو ہضم کرنا چاہیے، غصے کو پی جانا چاہیے، تب جا کر ہم متقی بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی زندگی عطا فرمائے کہ ہمیں غصہ زیادہ سے زیادہ نہ آئے، ہمیں غصہ کم سے کم تر آئے۔ غصے کا بھی ایک مقام ہوتا ہے، ایک جگہ ہوتی ہے۔ اگر آپ ہر جگہ نرمی کریں گے تو آپ کے لیے بعض اوقات پریشانی بھی، دقت بھی آ سکتی ہے۔ اس لیے غصے کا بھی محل ہوتا ہے، اس کا ایک مقام ہوتا ہے جہاں پر آپ غصہ کر سکتے ہیں، لیکن غصہ آپ ہر جگہ نہ کیجئے جہاں پر آپ کے لیے نقصان دہ بن جائے۔ اس لیے غصہ آپ نہ کیجئے، سب صاف بات یہی ہے کہ آپ غصہ نہ کیجئے۔ عام حالات میں، معاشرے میں آپ ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوں، کوئی بات ہوئی، ذرا بھی سی بات پر لین دین کے معاملے میں فوراً چڑھ بیٹھتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بہت ہی اچھے طریقے سے، صحیح ڈھنگ سے سلجھا کر سمجھا بجھا کر معاملات کو حل کرنا چاہیے، رفع دفع کرنا چاہیے۔ لڑائی آپس میں بہت ہی خراب بات ہے، اس کی وجہ سے آپس میں تنازع اور اختلاف کی وجہ سے
جماعت کمزور ہوتی ہے، آپ کا خاندان کمزور ہوتا ہے، آپ کی برادری کمزور ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو ایک جگہ دوسری جگہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، یعنی وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں لڑو جھگڑو مت۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا، اس کا کیا نقصان ہوگا؟ یعنی لڑنے جھگڑنے سے نقصان کیا ہوگا؟ فَتَفْشَلُوا، آپ آپس میں بکھر جاؤ گے، ٹوٹ پھوٹ جاؤ گے، چکنا چور ہو جاؤ گے۔ اس لیے فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، دوسرا نقصان کیا ہوگا کہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، کبھی کسی سے مقابلہ ہوگا تو آپ سب اکٹھا ہو نہیں پائیں گے، چونکہ اختلاف ہے، آپ کے پڑوس سے آپ کا اختلاف ہے، آپ کے بغل والے سے آپ کا اختلاف ہے، تو آپ کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ملے گا۔ تو اس صورت میں کہیں آپ کا کوئی جو ایسی بات آ گئی تو آپ کی ہوا اکھڑ جائے گی۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ ہمیں ایسے موقع پر کہیں کوئی دو بات ہو جائے تو ہمیں ایسے موقع پر صبر کرنا چاہیے، ہمیں صبر والا مادہ دکھلانا چاہیے، وَاصْبِرُوا وَصَابِرُوا، اس طریقے سے، اور جم کر رہنا چاہیے، یعنی صبر کے اوپر ہمیں جم کر رہنا چاہیے۔ تو غصہ پی جانا چاہیے، غصہ ہمیں آئے تو غصہ ہم پی جائیں۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، دوسرا سبق ہمیں مل رہا ہے کہ ایک تو یہ کہ ہم غصے کو پی جائیں، یعنی غصے کو ہضم کر جائیں، اور غصہ ہضم کرنے کا طریقہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ یہ فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے کہ کسی کو غصہ آئے تو اس کو چاہیے، اگر وہ کھڑے ہونے کی حالت میں اس کو چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے، اور اگر بیٹھ کر بھی غصہ ختم نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ لیٹ جائے۔ اور پھر اس میں بتایا گیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یعنی اس صورت کو اختیار کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ہمارا غصہ دفع ہو جائے، دور ہو جائے، اس صورت کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ تو ہمیں اگر غصہ آتا ہے کسی کے اوپر تو ہم وہاں سے اس جگہ سے ہٹ جائیں، اگر ایسی صورت میں بھی ہمارا غصہ رفع نہیں ہوتا ہے تو ہم بیٹھ جائیں، بیٹھنے کی صورت میں ہمارا غصہ دور نہیں ہوتا ہے تو ہم لیٹ جائیں، اور اگر کسی بھی طرح سے غسل کر کے، وضو کر کے، یا کسی بھی طریقے سے ہمارا غصہ رفع ہو جائے تو ہمیں اس سبب کو، اس ذریعے کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے، اس چیز کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے تاکہ ہمارا غصہ دور ہو جائے۔ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور دوسری چیز، جس کے ساتھ ہمارا غصہ ہے، جس کے اوپر ہمارا غصہ ہوا ہے، ناراضگی ہوئی ہے، ہم اسے معاف کر دیں، درگزر کر دیں۔ ہم اس سے کہیں کہ ٹھیک ہے، جو بات ہوئی ہم آئیے ہاتھ ملاتے ہیں، رفع دفع بات کو کرتے ہیں، صلح کرتے ہیں، صلح مصالحت کرتے ہیں۔ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، ہم ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں۔ آپ بھی ہمیں معاف کر دو، جو ہم سے غلطی ہوئی، ہم سے بھی جو غلطی ہوئی، آپ ہماری غلطی کو معاف کر دیجئے۔ اس میں کیا بڑی بات ہے؟ آدمی کی ناک نیچی ہو جاتی ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ آدمی کو غلطی کا احساس ہونا چاہیے۔ انسان کو اگر غلطی کا احساس ہو جائے نا، انسان کبھی غلطی پر جمع نہیں رہے گا۔ غلطی کا احساس ہو جائے کسی بھی انسان کو تو وہ غلطی پر جمع نہ رہے، لیکن یہی بڑی کمی ہے کہ ہمیں غلطی کا احساس نہیں ہوتا۔ ہم غلطی کرتے ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ اگر انسان کے اندر حس پیدا ہو جائے اور اسے محسوس ہونے لگے کہ میں یہ غلط کام کر رہا ہوں، تو ہمیشہ انسان ایسے غلطیوں سے بچا رہے گا، اپنے آپ کو بچائے گا۔ تو متقی کی دوسری صفت یہ ہے، تیسری صفت یہ ہے کہ والعافین عن الناس، وہ لوگوں کو درگزر کر دیتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور جن کے ساتھ معاملات ہوئے اختلافات کے، ان کے ساتھ احسان کا بھی معاملہ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ صرف غصے کو پی گئے اور دوسرے یہ کہ ان کو معاف کر دیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کرتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ جس کے ساتھ ناراضگی ہوئی، دو بات ہوئی، ان کے ساتھ احسان کرتے ہیں، ان کا تعاون کرتے ہیں۔ ان کو اگر کوئی سی پریشانی میں ہے، مالی پریشانی میں ہے، تو ان کی مدد کرتے ہیں، ان کو کھانا پینے کا انتظام، ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ متقیوں کی صفت ہے، ہمیں اس صفت کو اختیار کرنی چاہیے۔ تو اس آیت میں 4 چیزیں بتلائی گئی کہ ایک یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں تنگی کی حالت میں بھی اور فراوانی کی حالت میں بھی خرچ کرتے ہیں، متقیوں کی صفت۔ دوسری صفت یہ بتلائی گئی کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں، غصہ اگر کسی کے اوپر آ جائے تو ہم غصے کو پی جاتے ہیں۔ تیسری بات،
आफीन अनिन्नास, लोगों को गुस्सा जिनसे हुआ उनको हम दरगुजर भी कर दें, माफ़ भी करते हैं। तीसरी चीज़, चौथी चीज़, हम उनके साथ एहसान का मामला करते हैं। एहसान का मामला ये है कि हम उनके दामे दिर में हम उनके मददगार बनते हैं, हम उनकी मदद करते हैं, उनका ताउन करते हैं, हर एतबार से हम उनकी मदद करते हैं। इस आयत का एक वाक़या मारूफ़ुल कुरान में लिखा हुआ है कि हज़रत अली बिन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो चौथे खलीफा हैं, उनके पोते, उनका भी नाम अली है। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लड़के का नाम हुसैन और उनके लड़के का नाम अली इब्ने हुसैन इब्ने अली। तो अली इब्ने हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा यानी अली रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा वज़ू फरमा रहे थे। आपकी कनीज़ आपको वज़ू करा रही थी। वज़ू कराते वक्त आप जो उनकी कनीज़ थी, जो उनकी बादी थी, वज़ू के कराते वक्त बर्तन से पानी आपके ऊपर उड़ेल लेती, यानी हाथों भर और वज़ू के चेहरे के लिए। तो पानी का बर्तन जो जिसको उलट रही थी, उलटते उलटते वो बर्तन पानी वाला बादी के हाथ से छूट गया और हज़रत अली रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर जो गिर गया और आपका पूरा कपड़ा जो है भीग गया। आप सराबोर रह गए, यानी पानी में आप सराबोर रह गए, पूरा कपड़ा आपका भीग गया। तो जाहिर सी बात है, जब अचानक ऐसी नागहानी चीज़ पेश आएगी तो गुस्से का आना लाजिमी बात है। तो कनीज़ भी बहुत चालाक थी, उसने देखा कि आपको गुस्सा आ गया, आप कहीं मेरे ऊपर भड़क ना उठें और मेरे ऊपर आप तैश में ना आ जाएं, गुस्से में ना आ जाएं और जिसकी वजह से मुझे 2-4 हाथ लगा भी ना दें। इसलिए वो फ़ौरन इसी आयत को पेश कर दिया, वल काज़िमीन अल गैज़, जो गुस्से को पी जाते हैं। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, हज़रत अली रहमतुल्लाह अलैह का गुस्सा फ़ौरन ठंडा हो गया। जब बादी बहुत चालाक थी, उसने देखा कि इनका गुस्सा आ गया तो उन्होंने फ़ौरन इस आयत को पढ़ दी, वल काज़िमीन अल गैज़। तो यानी जो गुस्से को पीने वाले, मुत्तकी जो गुस्से को पीने वाले हैं। तो हज़रत अली रहमतुल्लाह अलैह समझ गए, फ़ौरन आपका गुस्सा सर्द हो गया, ठंडा हो गया। उसके बाद बादी रुकी नहीं, बादी दूसरी जो सिफत है मुत्तकी की, वल आफीन अनिन नास, इसको भी पढ़ा ताकि एक तो गुस्सा को ठंडा हो ही गया, दूसरी कि मुझे माफ़ भी कर दें, यानी कह दे कि ठीक है मैंने तुमको माफ़ कर दिया। चुनांचे हज़रत अली रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ौरन उनको माफ़ कर दिया, अपनी ज़बान से कर दिया, ठीक है मैंने तुमको माफ़ कर दिया। उसके बाद वहाँ पर वो नहीं रुकी, बल्कि उसने चौथी सिफत भी उसने पढ़ी। क्या पढ़ी? उसने पढ़ा वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, कि अल्लाह एहसान करने वाले को पसंद फरमाते हैं। तो हज़रत अली रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ौरन उस बादी को आज़ाद कर दिया कि जात मैं तू आज़ाद है। देखिए एहसान कर दिया, किस तरीके से एहसान किया। तो इस तरीके से अल्लाह वालों ने इस आयत पर अमल किया है। हमें भी अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमें भी इन सिफ़ात को इख्तियार करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमें भी मुत्तक़ियों वाली सिफ़त, यानी जो मुत्तक़ियों के 4 सिफ़त यहाँ पर बयान की गई है। पहली सिफ़त कि अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना, चाहे तंगदस्ती हो चाहे खुशहाली हो। दूसरे ये कि किसी पर गुस्सा आ जाए तो फ़ौरन गुस्से को हज़म कर जाना, गुस्से को पी जाना। तीसरी चीज़ ये कि लोगों को दरगुजर करना, माफ़ करना चाहिए। ऐसे मौके पर गुस्सा आ जाए तो उनको दरगुजर करो। एक तो ये है कि गुस्से को पी जाए और दूसरे कि जिस पर गुस्सा है उसको जो हज़म कर जाए। उमूमन जो है कमज़ोर तबक़ात पर बड़ों के गुस्से आते हैं, यानी आपका कोई नौकर चाकर है, आपके यहाँ काम करता है, तो फ़ौरन बात में लोग अपने मज़दूरों को परेशान करते हैं, तंगदस्त करते हैं। उनको दरगुजर करनी चाहिए। ये सोचना चाहिए कि ये बेचारे घर छोड़कर हमारे यहाँ आकर काम कर रहे हैं, ये कितना बड़ा खुद उनका एहसान है कि आपके यहाँ आकर आपके दरवाज़े पर काम कर रहे हैं। आपके हुक्म के मुताबिक ये पूरा अपना शब रोज़ गुजारते हैं। आपके कहने से जो है कोई काम आपका रह जाता है उसको पूरा करते हैं। ये आपके ताउन है, आपके असबाब, यानी आपको माश हासिल करने में ये आपके मददगार हैं। आपको माश मिल रहा है, इनके ताउन से मिल रहा है। तो ये कितनी बड़ी चीज़ है कि ये अगर ताउन आपका ना करते
تو شاید آپ بہت پریشان رہتے، آپ الجھے ہوئے رہتے، آپ ٹینشن میں رہتے۔ اس لیے آپ اپنے مزدوروں کا بھی بہت خیال کیجئے، ان کے ساتھ نرم رویہ اختیار کیجئے، باتوں باتوں میں آپ ان کو ڈانٹیے نہیں۔ اور دوسری طرف مزدوروں کی بھی یہ ذمہ داری ہے، یہ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مالک کا جو حکم ہے اس کے مطابق صحیح کام کریں۔ مالک نے اگر کوئی کام دیا ہے تو اس کو حتی الامکان اس کو پورا کرے، دونوں طرف سے کمی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک تو مالک خود جو ہے اپنے کارندوں پر، اپنے مزدوروں پر، اپنے ورکروں پر زیادتی نہ کرے، اور اسی طریقے سے ورکروں کی، مزدوروں کی بھی ذمہ داری ہے کہ جو چیز مالک نے ہمیں دیا ہے، جس کام کا ہمیں حکم دیا ہے، ہم اسے اچھی طریقے سے، بحسن خوبی اچھی طریقے سے ہم اس کو نبھائیں۔ یہ نہ ہو کہ ہمیں ایک کام کا حکم دیا مالک نے، ہم اس میں کوتاہی کریں، اس میں غفلت کریں۔ ایک کام 2 دن میں ہو جانا چاہیے اور واقعی سہولت سے ہو جائے گا، اور ہم اس کو 4 دن میں، 5 دن میں نمٹاتے ہیں، تو یہ آپ بھی زیادتی کر رہے ہیں، مزدور بھی زیادتی کر رہا ہے۔ اس لیے مزدور کو بھی اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ ہمیں اپنے مالک کے ساتھ کیسے تابعداری کرنی ہے، اس کے ساتھ کیسے کام کرنا ہے، یہ چیزیں ہمیں سیکھنی ہے۔ مزدوروں کو بھی سیکھنی ہے کہ ہمیں مالک کے ساتھ، مالک کی اطاعت کس قدر کیسے ہونی چاہیے۔ مالک اگر کہیں ہے تو آپ بہت با اخلاق ہو جائیے، اچھی طریقے سے رہیے، بہت ہی اطمینان کے ساتھ رہیے، اس کے سامنے واہی تباہی باتیں نہ کیجیے، اس کے سامنے خاموش رہیے، اور ضرورت کے مطابق ہی آپ دوسرے کام یا بات کیجیے۔ اور مالک کوئی بھی آپ کو حکم دے، فوراً اس کے سامنے سرنگو ہو جائیے اور اس کے کام کو مکمل کیجیے، کیونکہ جہاں ایک طرف آپ مالک کے ساتھ احسان کر رہے ہیں، دوسری طرف مالک بھی آپ کے ساتھ احسان کر رہا ہے کہ آپ کو کام دے رہا ہے۔ آپ کے پاس کام نہیں تھا، آپ کام اس کے یہاں سے روزی حاصل کر رہے ہو، یہ ذریعہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ذریعہ آپ کے لیے بنایا ہے۔ تو دوسرے باہم تعاون سے، باہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر جو کام ہوتا ہے نا، وہ بہتر ہوتا ہے۔ ہر کام میں تعاون سے، باہم مل جل کر جو کام ہوتا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دیتے ہیں، خیر دیتے ہیں۔ اس لیے جو بھی کام ہو اس کو مل جل کر، اچھی طریقے سے مل جل کر کام کرنا چاہیے۔ اس لیے میں یہیں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، روکتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حلال روزی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے، اور ہمیں ایک دوسروں کا احترام کر کے زندگی گزارنے کی، اور جو ہماری دنیا میں ڈیوٹی ہے، جو کام ہے، ہمیں اسے صحیح ڈھنگ سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔